بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ فکر دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی کہ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ کیا ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس قاطع عابد سے جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ممکن ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لی ہے۔ عابد کو وہ علم حاصل نہ تھا جو ایک عالم کو حاصل ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت بھلا کہاں ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہ ہوگی۔ تو اس شخص نے غصہ اور جلال میں آ کر اس عابد کا بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں یہ خلش باقی رہی کہ میری مغفرت بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور ممکن ہوگی۔ اس لیے اس نے اپنے طور پہ پھر سے معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ تلاش سچی تھی۔ آخر کار اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کیا جائے تو وہ تمہارے مسئلے کا صحیح حل بتا سکتا ہے۔ چنانچہ اس قاتل نے اس عالم کے پاس پہنچ کر اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات بیان کیے کہ کس طرح اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ موجود ہے۔ اس عالم نے جواب دیا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کی رحمت تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت وسیع اور بہت ہی بلند ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ کا سفر کر کے وہاں پہنچو، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اس مقام کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تھا کہ ملک الموت آ گئی اور اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ اب اس کی روح لے جانے کا معاملہ درپیش آیا تو آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی نازل ہوئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گزاری ہے جو سراسر گناہوں سے لبریز رہی ہے۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ ان دونوں فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لی جائے کہ جہاں سے یہ آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لی جائے کہ جس مقام سے اس نے سفر شروع کیا ہے اور جس مقام پر اس کی موت واقع ہوئی ہے اور جس مقام پر موت کے بعد اس نے آگے پہنچنا تھا، تو دونوں مقامات کا فاصلہ ناپ کر دیکھ لیا جائے۔ کسی ایسے انسان کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے
ایک باغ کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یاد رہے کہ باغ پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کو کہا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔